يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد صمد صلاة معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور پھر اگلے سال پتہ نہیں کہ یہ مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. رمضان آیا تو اپنے ساتھ بہت ساری بہاریں بھی لے کر آیا. قرآن مجید کی تلاوت، مسجد کی کو آباد کرنے والے لوگ، اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کی عظیم سعادت. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر سال ہر بندے کو نصیب نہیں کرتا، یہ بڑے خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. تو یہ مہینہ اب گزر گیا ہے، اختتام کو پہنچ گیا. ہم نے اس مہینے سے اب کیا سیکھا اور کیا پایا؟ آج کا جمعہ میرا ان دو باتوں پر ہے. رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے قرآن مجید سورہ مومنون کی 3 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا. اللہ قیامت والے دن نیک لوگوں کو کہے گا کہ بے شک آج کا وہ دن ہے جس دن میں ان لوگوں کو بدلہ نصیب کروں گا ان چیزوں کا جس پر وہ صبر کرتے رہے. تو روزہ بالحقیقت آپ کو برائیوں سے روکنے اور برائیوں سے دور رہنے کا درس دینے آیا. روزے کا نام مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ صبر. روزہ صبر کا نام ہے، اور صبر خالی تکلیف پر نہیں ہوتا. صبر ہر ایسی بات پر، ہر ایسی بات سے رکنا، ہر ایسی بات سے دور رہنا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. یہ ہے روزے کا اصل مفہوم. روزے کا نام صبر. صبر کا معنی رکنا ہوتا ہے، اور انسان کا ہر ایسی بات سے رک جانا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. تو اللہ فرماتا ہے جزیتہم اليوم بما صبروا، آج ہم صبر کرنے والوں کو ان کی جزا دیں گے. انہم هم الفائزون، اور جس بندے نے دنیا میں صبر کر لیا، انہم هم الفائزون، ایسا بندہ ہی کامیاب ہو گیا. اور پوری دنیا اگر کسی بندے کی کامیابی کی ضمانت دے بھی دے تو اس بندے کی کامیابی کی ضمانت وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتی. اور یہ تو وہ کامیابی ہے جس کی ضمانت خود میرے رب نے قرآن میں بیان کی ہے. جس نے روزے کی حالت میں کیے گئے صبر کو خالی روزے تک نہ رکھا بلکہ پوری زندگی اس صبر کو اپنے ساتھ لے کر چلا، تو ایسے بندے کی عبادت روزہ بھی قبول ہے. اور قیامت کو میرا رب ایسے بندے کو فرمائے گا اے میرے بندے جس پر صبر کیا آج تمہیں جزا ملتی ہے. تو روزہ مطلب ہی نام صبر کا ہے. غصے سے صبر کرنا، جھوٹ سے صبر کرنا، یعنی دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا. صبر کا معنی رکنا ہوتا ہے، جھوٹ سے رکنا، برائی سے رکنا، بے حیائی سے رکنا، غصے سے رکنا. ہر چیز ایسی چیز جو اللہ رسول کے خلاف ہے اسی چیز سے رکنے کا نام کیا ہے بھائی؟ صبر. یہ ہے صبر کا نام. صبر خالی ایک چیز کا رکنے کا نام نہیں ہے، تکلیف پر رکنے کا نام نہیں ہے. ہر ایسی چیز پر رکنے کا نام جو بندے کو اللہ رسول کے خلاف کر دے، ایسی چیز کا نام کیا ہے بھائی؟ صبر ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو کامیاب ہو گئے نا، میرا رب پھر ان سے بات کرے گا. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ ان بندوں سے کہے گا میرے بندو دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے رہے تم سال کے حساب سے؟ تو وہ بندے اللہ کے نیک بندے رب کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، یا اللہ ہم دنیا میں ایک دن رہے یا دن کے کچھ حصہ رہے. قال لبثتم الا قلیلا، فرمایا تم نہیں دنیا میں ٹھہرے مگر تھوڑی دیر. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوگا. تو کچھ نیک بندے کہیں گے کہ ہم دنیا میں رہے ایک دن، تو کچھ کہیں گے نہیں دن کا کچھ حصہ. دنیا میں جس طرح رمضان آیا اور چلا گیا پتہ نہیں چلا، قیامت والے دن بندے کو اس زندگی کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کتنے عرصہ دنیا میں رہا. تو بھائی دنیا تو ایک خواب ہے، یہ خواب ہے جو کہ ختم ہو جانا. جیسے رمضان آیا اور چلا گیا،
آئندہ سال زندگی رہی تو پھر نصیب ہو جائے گا، لیکن جو بندہ دنیا سے آخرت میں چلا گیا دنیا میں پھر واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے بھائی جہاں پہ رہنا ہے نا وہاں کی تیاری کرو، ادھر کی تیاری کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مومن اپنے آپ کو کب کہہ سکتا ہوں، مومن کب بن سکتا ہوں؟ جیسے رمضان آئے نا، آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دے گیا، گھر میں فریج بھرا ہوا ہے، کھانا تیار ہے، لیکن جب تک مسجد سے اذان مغرب کی آواز نہیں یا اعلان نہیں ہوا کہ بھئی افطاری کر لو، تب تک ہم کھانے کے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، بچاتے ہیں اپنے آپ کو، کھانے کی خوشبو سے بھی بچاتے ہیں کہ کہیں حلق میں نہ آ جائے، ذائقہ نہ بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں ہوتا ہے مجھے چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ روزہ تمہارے اندر ایک احساس پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، میرے بندے جس طرح میں رمضان میں تیرا کھانا پینا دیکھتا ہوں، سال کے 12 مہینے میں تیرا ہر عمل دیکھتا ہوں، تو روزہ تمہارے اندر اصل میں آیا تھا وہ کیفیت پیدا کرنے کے بندے ہر وقت میں دیکھ رہا ہوں، تیرا قول فعل، تیرا کردار، تیرے اعمال، ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ اب 1 مہینے کی ٹریننگ تمہیں مل گئی ہے کہ گھر میں کھانا فریج میں بھرا ہوا ہے، ہم کھول کے نہیں کھاتے، اور گھر میں اکیلے بھی ہوں نہیں کھاتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ سب سے بڑا آپ کے اندر احساس پیدا کرنے آیا ہے کہ تیرا رب تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ تو جس طرح روزے کی حالت میں ہم گناہ سے بچتے ہیں، تو روزہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ پورا سال تم ایسے ہی رہو، یعنی اپنے آپ کو ایسا نہیں مطلب کہ بھوکے رہو پورا سال اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، پورا سال اپنے آپ کو اللہ رسول کی نافرمانی سے بچاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے قال ان لبستم الا قلیل، تو وہ نیک بندے آپس میں کہیں گے ہم تو دنیا میں نہیں رہے، تھوڑی دیر رہے، بس تھوڑی دیر، تھوڑا عرصہ رہے، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو ہم اتنا ہی رہیں۔ اللہ کی بندہ بڑی لمبی زندگی جی ہے، ابھی بھی دیکھتے ہیں، ابھی جیسے کل کی بات ہے، رمضان آیا تھا، اعلان ہوا تھا بھائی چاند نظر آ گیا، لوگ تراویح کی طرف بھاگ رہے، اور آج ہے کہ جناب اختتام ہو گیا۔ یہ درمیان کا عرصہ ہمیں رمضان نے جو کچھ سکھایا ہے اس تمام چیزوں کو اب آگے لے کر جانا ہے، پورے 11 مہینے تک اس کو پھیلانا ہے، ان باتوں کو، یعنی ان عملوں کو، ان کردار کو، ان گفتار کو، ان بول چال کو، پورے 11 مہینے کی اپنی روٹین رکھنی ہے کہ یا اللہ جیسے میں نے روزے میں تیری نافرمانی نہیں کی، انشاءاللہ پورے 11 مہینے میں ایسے ہی رہوں گا۔ یہ ہے اصل میں روزے کا حاصل، یہ ہے روزے کا حاصل۔ یہ کیا بھائی روزے میں تو جناب روزے بھی رکھے، عبادت بھی کی، ذکر و فکر بھی کیا، لیکن بعد میں جناب وہی اپنی مرضی سے باتیں، اپنی مرضی سے جناب جو دل میں آئے کیے جا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں برائی سے نفرت، تمہارے دل میں برائی سے نفرت پیدا ہو جائے اور تمہارے دل میں نیکیوں کی محبت آ جائے تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ تو روزہ تمہارے اندر گناہ کی نفرت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، روزہ تمہارے دل کے اندر نیکیوں کی محبت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، روزہ تیرے اندر عبادت کا ذوق و شوق اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب یہ اخلاص اپنے پائے تکمیل تک پہنچ گیا تو تب ہی روزے کا وہ چیز جو چاشنی ہے جس کو فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ تو روزے کا حاصل تقوی ہے، برائی سے نفرت، نیکی کی محبت، اور جب یہ نہیں حاصل ہوا تو سمجھو تم نے روزے ایسے ہی گزار دیے۔ اور جب روزے کے بعد بھی تیرے اندر یہی چیز ہوگی، روزے کے بعد بھی تیری یار جماعت جا رہی ہے، جلدی سے نماز میں ملنا ہے، تو جب تیرے اندر یہ چیز ہوگی تو سمجھ لے تیرے روزے اللہ نے حقیقت میں قبول کر لیا۔ کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز کو قبول کر لے نا، اگلی نماز کی توفیق تب ہی دیتا ہے جب پچھلی نماز قبول ہو جائے، پھر ہی توفیق ملتی ہے، پھر ہی اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی اجازت دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور جس کے روزے قبول ہوئے اگلے سال رمضان تک وہ ایسا رہے گا تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ نے روزے قبول کر لیے۔ جب وہ روزے کی حالت میں جیسے رہتا تھا عام دنوں میں بھی ویسے رہے، عام دنوں میں ویسے برائی کی نفرت ہو،
عام دنوں میں ویسی اچھائی کی محبت ہو، نیکی کی محبت ہو، تلاوت قرآن کا معمول ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون سا عمل صرف پسند ہے، پسند کی بات نہیں کی، کیا کہیے کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے بھائی نماز پسند ہے اللہ کو، روزہ پسند ہے، حج پسند ہے، زکوٰۃ پسند، تلاوت قرآن، درود پاک۔ سرکار نے ان تمام باتوں میں سے کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ عمل ہے کہ جو ہو تھوڑا لیکن کیا روزانہ جائے۔ تو رمضان آپ کو 1 مہینے کی ٹریننگ دے گیا کہ بندو تھوڑا عمل، روز تھوڑی تلاوت، جیسے آپ رمضان میں کرتے تھے آپ نے عام دنوں میں بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ جیسے رمضان میں درود پاک پڑھتے تھے عام دنوں میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، جیسے رمضان المبارک میں بھی گناہ سے بچتے تھے عام دنوں میں بھی ایسے ہی بچنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جو کیا تھوڑا جائے لیکن روز کیا جائے، مستقل کیا جائے۔ اللہ کو یہ عمل کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند، یہ خالی پسند نہیں، سب سے زیادہ پسند ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جوانی کے عالم میں ہی بڑا مقام دیا۔ بڑے لوگ آپ کے اس وقت جوانی میں، ابھی آپ بالکل جوانی میں تھے تو لوگ آپ سے مرید ہوئے، تو آپ کا نکاح ہو گیا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف رہے، مہمانوں میں مصروف رہے۔ 3 دن کے بعد آپ کا ایک مرید آیا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ مستقل عمل اللہ کو بھی پسند ہے اور مستقل عمل بارگاہ رسالت میں بھی پسند ہے۔ خالی اللہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسند ہے۔ وہ کیسے؟ رمضان آپ کو مستقل مزاج بنانے آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا مرید آیا 3 دن کے بعد، اور آپ کو کہا کہ حضور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے خواب میں فرمایا کہ جا کے اپنے شیخ کو کہہ دینا، قطب الدین بختیار کاکی کو، کہ 3 دن ہو گیا ہے تیرا درود و سلام میرے پاس پیش نہیں ہوا، 3 دن ہو گئے درود و سلام میری بارگاہ میں نہیں پہنچا، تو پوچھو اپنے شیخ کو جا کے بتانا کہ حضور علیہ السلام خواب میں ایسے کہہ رہے۔ تو وہ پہنچے تو کہا حضور 3 دن ہو گئے آپ نے سرکار فرما رہے کہ درود و سلام نہیں بھیجا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، 3 دن ہو گئے میرا نکاح ہوا، اس کے بعد میں مہمانوں میں مصروف رہا، گھر کے معاملات میں رہا، میں اہتمام کے ساتھ جیسے روزانہ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشاء کے بعد درود و سلام پڑھتا تھا، 3 دن ہو گئے میں نے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھا ضرور ہے، ایندہ مطلب او عمل اللہ نو زیادہ پسند ہے جڑا اہتمام نہ لوے۔ فرمایا جیسے ہمارے یہاں رواج ہے مسجد میں نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں، یہ تو چلو ایک رواج چلا آ رہا ہے، ہمارے اہل سنت کا معمول ہے، تو بتائیں اس کے علاوہ آپ نے اہتمام سے پوری توجہ اور فوکس کے ساتھ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود آخری باری کب پڑھا تھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کب تسبیح لے کر پورا توجہ گنبد خضرا کا تصور رکھ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کس وقت پڑھا؟ تو قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے میں نے درود و سلام نہیں پڑھا۔ فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو اہتمام کے ساتھ ہو اور روز ہو چاہے تھوڑا ہو۔ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں وہی عمل قبول ہے جو تھوڑا ہو لیکن روز ہو، مستقل ہو۔ تو رمضان المبارک آپ کو مستقل مزاج بنانے آیا ہے کہ اللہ کے بندو 1 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، تلاوت قرآن بھی، تراویح بھی، روزہ بھی، گناہ سے نفرت بھی۔ اب اسی تمام باتوں کو جو روزے کی برکات و فیوزات ہے، اب اس کو چاند رات تک نہیں رکھنا،
اس کو آپ نے اگلے رمضان تک لے کے جانا ہے. اگلے رمضان تک لے کے جاؤ گے, اگلا رمضان آئے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس میں تازگی نصیب کر دے گا. اب 11 مہینے, 1 مہینے کی ٹریننگ اور برکت دینا میرے رب کا کام تھا, اور 11 مہینے لے کر چلنا اس برکت کو آپ کا کام ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے. تو یاد رکھیے, اپنے عمل میں خلوص پیدا کیجئے. اللہ کو اخلاص چاہیے. اللہ کو کسی بندے کا زیادتی کسی عمل میں وہ نہیں چاہیے. یہ نہیں چاہیے کہ بعض بندہ ٹھیک ہے اینی باری درود شریف پڑھ لے, اینے 100 نفل پڑھ لے, جناب اینے قرآن پاک پڑھ لے. نہ, اللہ کہتے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو. مسلسل عمل اللہ کو پسند ہے. تو رمضان المبارک کے ان ایام میں اپنے وقت کو ضائع نہ کیجیے. بڑا قیمتی ٹائم ہے بھائی, بڑا قیمتی ٹائم. اللہ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہمیں. اس کی ایک ایک گھڑی میں حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 12 لاکھ لوگ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے. رمضان کی ایک ایک گھڑی, اور ایک گھڑی ایک ساتھ کتنی ہوتی ہے؟ ایک دن کا چوتھائی حصہ, چوتھائی حصہ. اور بعض کے 3 گھنٹے کا ایک ساتھ ہوتی ہے ایک گھڑی رمضان کی. 3 گھنٹے میں 12 لاکھ لوگ وہ کہ جو جہنم جن پر لازم ہو چکی تھی, رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے. رمضان کی اتنی برکات ہیں, اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے, اتنی برکتیں رکھی ہیں. تو ان مہینوں کو فضولیات میں, ان برکتوں کو فضولیات میں ضائع نہ کیجیے. جیسے آج جیسے شب عید ہے, شب عید یعنی عید الفطر سے پہلے جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں. چاند رات میں کتنے ہی ہمارے لوگ ہیں جو پورے مہینے رمضان میں نماز پڑھتے رہے, ذکر قرآن پڑھتے رہے, لیکن جناب بازار میں جا کر ساری نیکیاں اپنی روڑ کے آ جاندے ہیں, ساری نیکیاں ضائع کر کے. تو اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا. نیکی کرنے کی رب نے توفیق دی ہے, سنبھالنا باپ کا کام ہے. نعمت اللہ دے دیتا ہے, لیکن نعمت دینے کے بعد دینے کا وعدہ تو رب کا ہے, سنبھالنے کا کام آپ کا ہے. جو پورے مہینے کمائی کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا بازاروں میں جا کے, فضول جناب ناچ گانے کی محفل میں جا کر کہ جی شیطان آج آزاد ہو رہا ہے. تو شیطان جناب پورے مہینے شیطان بند رہا ہے, تو اس میں بھی بڑے لوگ شیطانی کام کرتے رہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ شیطان جناب کھلے گا تو شیطان آپ پہ مسلط. شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان آپ کو کیا کرے گا؟ صرف یہ وسوسہ ہی ڈالے گا نا. اور شیطان نے پکڑ کے آپ سے گناہ نہیں کروانا. اب 1 مہینہ اللہ نے ٹریننگ کروا دی, اب شیطان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کہا جی نہیں, خبردار, کوئی جھوٹ نہیں بولنا, کوئی 2 نمبری نہیں کرنی, کوئی نافرمانی نہیں کرنی, کوئی جناب میں نے اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. شیطان کیا کر لے گا آپ کا؟ اصل چیز آپ کا نفس ہے. اگر رمضان میں آپ کا نفس نہیں نہ سدھرا تو پورا سال نہیں سدھر سکتا. نفس بڑا خبیث ہے. کئیوں کا رمضان میں بھی بگڑا رہتا ہے, اور کئیوں کا رمضان میں سنور جائے تو اللہ تعالیٰ پورے سال سنوارے رکھتا ہے اس کو. تو ان ایام میں رمضان المبارک کے حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کی محبوب فرماتے ہیں شب عید, عید الفطر کو میرا رب ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پورے مہینے میں عبادات ذکر و فکر کیے, حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزدوری اسی رات میں دیتا ہے. اور جس نے اس رات کو زندہ رکھا, اس رات کو عبادت میں گزارا, اگر عبادت نہیں کر سکا تھوڑا سا ذکر کر کے سو گیا اور صبح فجر پڑھ لی, اس کو پوری رات عبادت کا بھی ثواب. اور قیامت کو جب لوگوں کے دل مرجھا جائیں گے, ایسے بندے کا دل اس وقت بھی سلامت رہے گا. قیامت کو یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شب عید صحیح گزاری, چاند رات صحیح گزاری, عبادت ذکر و فکر میں گزاری. نہیں کر سکے تو گناہ سے کم از کم بچے رہے, کم از کم گناہ سے بچے رہے. اور تقوی کا معیار بھی یہی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے عبادت بہت کرتی ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتی, اور ایک ہے کہ عبادت و فکر ذکر و فکر زیادہ نہیں ہے لیکن گناہ سے نفرت ہے, تو ان میں تقوی اور متقی کو ان کو لائے گا. تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں متقی اور پرہیزگار وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے. تو روزے کا حاصل بھی اصل میں گناہ سے بچنا ہے, گناہ سے نفرت ہے.
اگر تمہارے اندر 1 مہینے کے بعد بھی گناہ کی نفرت نے، یہ سمجھو روزوں کی برکت تمہیں نہیں ملی. اور جس کے اندر گناہ کی نفرت آ گئی، نیکیوں کی محبت آ گئی، ایسے بندے کو ہی حقیقت میں رمضان کی حقیقی برکت حاصل ہو گئی. اللہ تبارک تعالیٰ کو تھوڑا تھوڑا عمل کرو. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت صدیق اکبر کو ابھی دنیا سے گئے ہوئے 2 دن گزرے. 2 دن حضرت عمر نے پہلا دن ابھی چہل قدمی شروع کی مدینہ کی گلیوں میں. آپ ایسے چکر لگاتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، گھومتے تھے، رات کو دیکھتے تھے لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جب خلیفہ بن گئے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر، تو ایک دروازے پر پہنچے، ایک بڑھیا رو رہی تھی اور کہا یا اللہ، امیر المومنین ابو بکر صدیق آتے تھے اور وہ آتے تھے اور گھر کی میری صفائی کر جاتے تھے، میرا کھانا بنا جاتے تھے، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، میں کچھ کھا نہیں سکتی، کچھ بنا نہیں سکتی، تو یا اللہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئے، وہ کیوں نہیں آئے، تو یا اللہ کسی کو بھیج دے. حضرت عمر حیران ہو گئے کہ ابو بکر صدیق نے وہ عمل کیا کہ بعد والوں کو حضرت ابو بکر صدیق ہمارے لیے مشکل بنا گئے کہ اگر ابو بکر نے ایسا کیا ہے تو عمر کو بھی کرنا پڑے گا. تو بالآخر سیدنا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، ان کے لیے کھانا شانا بنا کے اور سب کچھ تیار کر کے اس کے منہ میں جب پہلا لقمہ ڈالا تو بڑھیا رو پڑی. حضرت عمر نے اس کو بتایا نہیں کہ ابو بکر ہے یا عمر ہے، اپنا بتایا ہی نہیں. وہ سمجھی کہ شاید ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن ابو بکر صدیق تو دنیا چلے جا چکے تھے. بالآخر سیدنا عمر ابن الخطاب کہ اس بڑھیا کے رونے پر بڑھیا نے بتایا لگتا ہے آج کوئی اور بندہ آ گیا. تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ میں تو خاموش تھا، میں نے تو بتایا بھی نہیں. کہا مجھے ایسے پتہ چلا کہ جب بھی امیر المومنین ابو بکر صدیق آتے تھے پہلے وہ ایک لقمہ خود چیک کرتے تھے کہ یہ کھانے کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے، زیادہ گرم تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پہلے خود کھا کے چیک کرتے، پھر میرے منہ میں لقمہ رکھتے. آج تم نے پہلا لقمہ میرے منہ میں رکھ کے بتا دیا کہ آج ابو بکر صدیق دنیا میں نہیں رہے. تو حضرت عمر فرما گئے کہ ابو بکر صدیق نے ایسے اعمال کیے دنیا میں کسی کو بتایا ہی نہیں، نہ اولاد کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ بچوں کو، نہ دوستوں کو. تو کچھ عمل زندگی میں ایسے ہونے چاہیے جس کا تمہارے رب اور تمہارے سوا کسی کو بتانا ہو. بس ٹھیک ہے، نیکی کرو دریا میں ڈال، بس نیکی کر کے دریا میں بہا دو. وہ دریا کون سا؟ رب کی رحمت کا دریا، اس میں بہا دو. اللہ کو بتاؤ اور تمہیں بتاؤ بس. کیونکہ جو دنیا میں کسی کا پردہ اور ستر رکھتا ہے اللہ میدان محشر میں اس بندے کا رکھے گا. جو دنیا میں کسی کا پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن اسی کی پردہ پوشی ہوگی. اور جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی نہیں رکھتا، پردہ اٹھا دیتا ہے، قیامت کو اس کا پردہ اٹھ جائے گا. تو اس لیے یاد رکھیں یہ رمضان ہمیں جو چیز دے کے گیا وہ ہے محاسبہ نفس، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ظاہر و باطن میں. یہ ہے اصل میں رمضان کی حقیقی برکت. جس بندے کو رمضان کے بعد یہ چیز مل گئی نا، سمجھو کہ اس کو روزوں کی حقیقت حاصل ہو گئی. اور جس کو روزوں کے بعد یہ چیز نہیں ملی، وہی پرانیاں گلاں، وہی پرانے جناب باتیں، وہی پرانی نافرمانیاں اسی طریقے پر کہ بعد جی روزوں تک تھے، روزوں کے بعد وہ نمازی نہ رہے تو کیا فائدہ. اس لیے رمضان کے بعد بھی نمازی ویسے ہی نماز پڑھتے رہیں. جو تراویح میں آتے تھے، جو ویسے نماز پڑھنے آتے تھے، عام دنوں میں بھی بھائی نماز فرض ہے، خالی رمضان میں فرض نہیں ہے. تو عام دنوں میں بھی آپ نے اپنا معمول ویسے ہی رکھنا ہے. تو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کی یہی صفت بیان فرمائی، انی جزیتہم الیوم بما صبروا. مومن کو اس کے صبر کا بدلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ دے گا. تو صبر میں نے بتا دیا کہ خالی صبر انسان کا مصیبت پر نہیں ہے، انسان کا صبر ہر اس غلط بات سے ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہے، بندہ اس سے رک جائے، دور ہٹ جائے، تو یہ اس کا نام صبر ہے. خالی مشقت پر یا تکلیف پر اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام صبر نہیں ہے. تو
ایک مسئلہ فطرانے کا میں نے پرسوں بھی یہ کیا تھا، لیکن آج چونکہ نمازی حضرات زیادہ ہیں تو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب علی کل مسلم او مسلمۃ صغیر او کبیر من ذکر او انثی۔ حضور نے فرمایا ہر مرد عورت، مسلمان مرد عورت، چھوٹا بڑا ہو، اللہ نے سب پر صدقہ فطر کو واجب کیا۔ لیکن صدقہ فطر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے روزے رکھے ہوں یا چاہے نہ رکھے ہوں، دونوں کے لیے، دونوں مسلمانوں کے لیے۔ یہ نہ سمجھے اسی تو روزے رکھے کوئی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی دیں گے، وہ بھی صدقہ فطر دیں گے، ان پہ بھی لازم ہے۔ اور جنہوں نے روزے رکھے تو وہ تو زیادہ مستحق ہیں کہ وہ صدقہ فطر دیں، اور بلکہ اجوا کھجور کے حساب سے دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دے سکتے ہیں؟ گندم سے، جو سے، کھجور سے، کشمش سے، اور پانچواں پنیر کا بھی ذکر آیا حدیث میں، پنیر کے حساب سے۔ اب اگر گندم ہوگی تو 2 کلو کے حساب سے، مختصر خلاصہ یہ۔ ویسے تو حدیث میں جو مقدار بتائی گئی وہ موجودہ وزن کے حساب سے 1 کلو 675 گرام بنتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں 2 کلو کے حساب سے گندم 2 کلو کا موجودہ ریٹ تقریباً احتیاطاً کہہ رہے 320 روپے۔ لیکن یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی آمدنی بڑی محدود ہے، غریب آدمی۔ لیکن جو ٹھیک ٹھاک بندہ ہے، جس کی آمدنی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ایسا بندہ گندم کے حساب سے نہیں دے گا۔ ایسے بندے کو چاہیے کم از کم وہ کھجور یا کشمش کے حساب سے دے، کیونکہ حدیث پاک میں اس کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اس کو صدقہ فطر دینا پڑے گا۔ تو مالی حیثیت اپنی دیکھ لیں کہ آپ کو مہینے کی آمدن میں سے آپ کتنے پیسے بچا لیتے ہیں۔ اگر کوئی 20-25 ہزار روپے آپ بچا لیتے ہیں، یا 15-20 ہزار ہر مہینے آپ کو بچت ہوتی ہے آپ کے اخراجات کے علاوہ، تو آپ کو چاہیے کھجور کے حساب سے دے دیں۔ سال میں ایک بار ہی تو دینا ہوتا ہے۔ اب دینا کس کس کو ہے؟ وہ آپ کے اپنے عزیز و قارب میں دیکھیے، جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ جن کو لگتی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب، وہ لوگ جو مسکین ہیں، غریب ہیں اور زکوٰۃ جمع کرنے والے، ان کو اس میں سے تنخواہ بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے۔ لیکن سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیے، کیونکہ رشتہ داروں کو صدقہ فطر دینے کا یا زکوٰۃ کے پیسے دینے کا ثواب حدیث میں آیا ہے، اور بندوں کے مقابلے میں دگنا ثواب ہے۔ جو صدقہ فطر دے گا اپنے رشتہ داروں کو، اور رشتہ داروں کو صدقہ فطر دیتے ہوئے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سمجھے کہ پیسے دیں گے تو اگلے سمجھے کہ فطرانہ ہی دیا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی چیز خرید کر وہ اس کو راشن کی صورت میں دے دیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ صدقہ فطر دیا ہے۔ تو پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، رشتہ داروں کو دیجیے۔ رشتہ داروں کے بعد اپنے اپنے محلے میں دیکھیے، محلے میں کوئی غریب ماڑا آدمی ہے اس کو دے دیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کے اہل سنت کے مدارس ہیں، مدارس کو دیجیے، یا ان غریب ائمہ کو کہ جن کی تنخواہیں مساجدوں میں 8-10 ہزار 12 ہزار 15 ہزار روپے ہے، جن کا کل گزر اوقات ہی اس کے اوپر ہے، آپ کے دیے ہوئے وظیفے کے اوپر ہے۔ تو ایسے ائمہ مساجد، ایسے مدرسین اور ایسے مدارس کا حق ہے تیسرے نمبر پر۔ تو پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اور نمبر 2 پر آپ کے محلے داروں کا ہے، اور تیسرے نمبر پر مدارس کا ہے، اور مساجد میں جو غریب ائمہ دین ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، آپ ان کو بے شک نہ دیجیے۔ جن کا اپنا کوئی کاروبار ہے، جن کی آمدنی کے ذرائع ان کو نہ دیجیے، لیکن جو بیچارے وظائف کے اوپر ہی ہیں آپ ان کی ہیلپ کریں، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ اکثر غریب مولویوں سے بیچاروں سے سوال پوچھتے ہیں نا لوگ، صدقہ زکوٰۃ کس پہ واجب ہے، تو اکثر مولوی بیچارے وہ شرمندگی کے باعث کہہ ہی نہیں پاتے کہ جناب تسی جندے کو مسئلہ پوچھ رہے ہو، سب سے زیادہ مستحق تو وہ غریب آدمی ہے۔ لیکن کبھی بھی کسی عالم دین نے یہ نہیں بتایا کہ میں مستحق ہوں، کیونکہ اس کی عزت نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ لیکن اکثر آپ دیکھیے مدارس میں، مساجد میں
ائمہ کرام کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے کہ کوئی حدیث کی کوئی تفسیر کی کتاب لے لیں، لیکن کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ خود اگر اندازہ لگا لیں کہ یار یہ بندہ صرف ہماری تنخواہ کے اوپر ہے، یا مدرسے میں پڑھاتا ہے 15-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، تو 15-20 ہزار روپے میں آج کی غریبی کے دور میں گزارا ہوتا ہے؟ تو پہلا حق ان لوگوں کا ہے، یہ تیسرے نمبر پر ان کا ہے، پہلا حق رشتہ داروں کا، پھر محلے داروں کا، پھر ان لوگوں کا۔ تو اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ دے بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ان غریب ائمہ اور مدرسین کا آپ ان کو بھی خیال کیا کریں، کیونکہ یہ بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ ہی آپ کے معاشرے سے ہٹ کے یہ بھی کاروبار کرنا شروع کر دیں تو بتائیں دین کا مسئلہ اور دین کی باتیں اور آپ کو دین کے بارے میں گائیڈنس کون کرے گا؟ کون دین میں رہنمائی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، پھر ہر بندہ ہی کاروبار کرے گا، مساجد و مدارس خالی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کو بھی دیکھیں، اول رشتہ داروں کو دیجئے، کیونکہ اس میں ثواب ڈبل ہے، مولوی کو ثواب دینے میں ثواب ڈبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں خود ایک مولوی میں اس کے ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں رشتہ داروں کا حق ہے پہلے، اور ان کو نہ بتائیں آپ کہ ہم نے فطرانے کے پیسے دینے۔ اور اس کا فائدہ حضور نے یہ فرمایا یہ ہے کہ جو شخص فطرانے کے پیسے دیتا ہے، روزے میں ہوئی جو غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، میرا رب اس فطرانے کی برکت سے اس روزے دار کی جو کمیاں روزے میں آئی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کر کے روزے قبول کر لیتا ہے۔ تو بھائی اس سے بڑا نفع والا سودا کیا ہے کہ آپ کے فطرانے سے کسی غریب کا پیٹ بھرے اور آپ کے فطرانے سے آپ کے روزے قبول ہو جائیں۔ پورے روزے رمضان میں جہاں اتنے اخراجات کیے ہیں تو وہاں کوئی نہیں، کھجور کے حساب سے 2800 روپیہ دے دیں آپ، 4 کلو کھجور کے حساب سے۔ نارملی کھجور جو ہے وہ تقریباً اتنی کی ہے، 700 روپے کلو ہے جو درمیانے درجے کی، اس کے حساب سے دیں۔ اور گندم کے حساب سے وہ دیں جو بالکل ماڑا آدمی ہے، جو صرف کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ آپ اس کا جس پر قرض نہیں ہے، جس پر قرض ہے، مقروض ہے اور آمدنی اس کی کم ہے، تو اس کے لحاظ سے مقروض بندے کو صدقہ فطر لگتا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کی آمدنی کے حساب سے صدقہ فطر کتنا ہے۔ اگر قرضہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، ایسے بندے کو صدقہ فطر دے دے، آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تو صدقہ فطر کی بہت ساری برکات ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا وقت سماعت کر لیجئے، صبح انشاءاللہ 7:15 بجے۔ 7:15 کا مطلب ہے کہ 7:15 انشاءاللہ عید کی جو پہلی تکبیر ہے نماز کی، آپ کو پتہ ہے نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو پہلی جو تکبیر ہوگی نا وہ انشاءاللہ 7:15 پہ ہوگی۔ تو کوشش کیجئے عید کی نماز میں وقت سے پہلے ہیں، اور عید کی نماز کا طریقہ ایک دوسرے کو سکھانے تو بجائے پہلے خود سیکھ لو، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا۔ 6 زائد تکبیریں آپ نے جب اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر دوسری تکبیر کہنی ہے، ہاتھ چھوڑنے، تیسری تکبیر کہنی ہے، پھر ہاتھ چھوڑ دینے، چوتھی تکبیر پہ ہاتھ باندھ لینے، قرات ہوگی، اس کے بعد پوری سجدے تک اسی طرح۔ بزرگان دین سے گزارش ہے کہ یار ذرا بات نہ کریں، رک جائیں ذرا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں آ جانا ہے، پھر قرات ہوگی، قرات ہونے کے بعد اسی طریقے سے میں آج تدے پہلے دس رہے ہیں کہ عید والے دن پھر ایک دوسرے نے ویکھ رہے ہوندے نے سارے، تو اس کے بعد قرات ہوگی، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑنے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ چھوڑنے، چوتھی تکبیر پر ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح نماز پوری ہو جائے گی۔ تو میں نے طریقہ بتا دیا کہ کل میں ایسے ہی کہ بڑے نمازی ایک دوسرے نے ویکھ کے نماز پڑھ رہے ہوندے نے تو بعد چوں غلطی کر دیں، کیونکہ ایسی مسئلہ پڑیا کہ عید دی جڑی تکبیراں نے واجب نے، اگر اے کسی دی رہ جائے بس 6 زائد 6 تکبیریں نماز عید الفطر، 2 رکعت نماز عید الفطر، تو انشاءاللہ وہ پڑھنی تو کل ہے، لیکن میں مسئلہ پہلے دس رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔